وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں. حضرت اسماعیل اور ادریس علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا اور حضرت ذو الکفل کے بارے میں بھی کچھ مختصر بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ہوئے، لیکن آپ کا خلیفہ ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ آپ کے خلافت کی بڑی شرط تھی، سخت شرط یہ کہ جو آپ کے خلیفہ ہو وہ زندگی بھر روزہ رکھے، زندگی بھر رات میں عبادت کرے، زندگی بھر 2 وقت عدالت لگوائے، کبھی کسی پر غصہ نہ ہو. یہ آپ کے خلیفہ ہونے کے شرائط میں سے تھے. حضرت ذو الکفل نے ان شرائط کو قبول کیا اور خلافت کا بار آپ نے اپنے سر اور کاندھے پہ لیا، لیکن لینے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ نے اس کی پاسداری نہ کی ہو، بلکہ کما حقہ خلافت کے بار کو آپ نے اٹھایا. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذو الکفل کو جو ہے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے خلافت کے معاملے کو اس طرح سنبھالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کے سزاوار ہوئے، اور فرشتوں میں آپ کا نام جو ہے وہ اخیاروں میں ہونے لگا، اخیار میں آپ شمار ہونے لگے. آپ کا معاملہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب اس طریقے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم ذو الکفل کے لیے دعا کرو اور ان پر رحمت بھیجو اور ان پر سلام بھیجو جب تک وہ زندہ ہے. ایسا معاملہ آپ کا بڑھ گیا. اب شیطان کو اس وقت جو ہے آسمانوں میں رہنے کی اجازت تھی. ایک مرتبہ اسے گھومتے ہوئے جو ہے آسمانوں میں گیا تو ہر فرشتے کے زبان سے سن رہا ہے حضرت ذو الکفل کا تذکرہ، حضرت ذو الکفل کا تذکرہ سن رہا ہے. کوئی فرشتہ دعا کر رہا ہے، کوئی رحمت بھیج رہا ہے، کوئی صلات بھیج رہا ہے. حیران ششدر ہے شیطان کہ کیا بات ہے. کہنے لگا کیا بات ہے کہ ہر ایک کی زبان پر جو ہے ذو الکفل کا تذکرہ ہے. تو اس سے فرشتوں نے کہا اے ملعون، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان کا شمار اب اخیاروں میں ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر فرشتے سے کہ جب تک زندہ ہے اس کے لیے رحمت بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو، اس کے لیے دعا کرو. اس لیے ہم جو ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کا نام زمین میں پھیلایا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی کہ روئے زمین میں جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے وہ ساری کی ساری قوم والے مومن ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میرا نام اپنی قوم والوں میں بلند کیا ہے، لہذا تم اس کا آسمانوں میں چرچا کرو. اب شیطان نے جب یہ سنا تو جل بن گیا، فوراً زمین کی طرف بھاگتے ہوئے آیا اور شیاطین جنات کو جمع کیا. کہنے لگا ارے بڑا غضب ہو گیا ہے، ذو الکفل کا نام اخیاروں میں ہو گیا ہے، ہر فرشتے کی زبان پر نام ہے. کچھ کرو، اس کی عبادتوں میں خلل ڈالو، روزوں میں خلل ڈالو، نمازوں میں خلل ڈالو، اس کو سلاؤ، کس طریقے سے اس کی عدالت کو جو ہے برباد کرو، کچھ نہ کچھ کرو اور اس کو اخیاروں میں سے نکالو.
جناتوں نے جو ہے خوب کوشش کی، شیاطین نے خوب کوشش کی، مسلسل 40 دن تک لگاتار آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ایسا انہوں نے بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آ سکے، لیکن کوئی ان کا حربہ کارگر نہیں ہوا۔ 40 دن کے بعد تھک ہار گئے، پھر اپنے جو ہے شیطان کے پاس آئے، ابلیس کے پاس آئے، اب ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، یقیناً اللہ کے نبی پر کسی کا داؤ نہیں چلتا ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ بھائی ان لوگوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے تو کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ایک بوڑھے شکل کی صورت اختیار کی اور حضرت ذوالکفل کا معاملہ کیا تھا؟ رات بھر عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، اشراق سے لے کے زوال تک پھر عدالت لگواتے تھے، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے دوپہر میں آپ سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تورات شریف پڑھتے تھے، پھر افطار کرتے تھے، پھر عبادت رات بھر۔ وہ دوپہر میں 4 گھنٹے سوتے تھے، اس کے علاوہ آپ سوتے ہی نہیں تھے، قیلولہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کمبخت جو ہے بوڑھے شکل کی صورت اختیار کی، اور جب آپ کے عدالت کا وقت ختم ہوا، سونے کا وقت آیا، تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھ پر رحم کرو، اس بوڑھے پر رحم کرو، میرے قوم والوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے اور انہوں نے میرا حق مارا ہے، لہٰذا مجھے ابھی انصاف چاہیے، مجھے ابھی جو ہے بدلہ چاہیے، مجھے ابھی فیصلہ چاہیے، لہٰذا میرا فیصلہ کیجئے آپ۔ اور باتوں میں ایسا لگایا کہ وہ 4 گھنٹے کا وقت جو آپ کے قیلولے کا تھا وہ نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کیا کرو، تم کل آنا، لیکن کل جو ہے میرے عدالت کے وقت آنا، یہ وقت نہیں آنا، یہ وقت میرے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، عدالت لگتی ہے اشراق کے بعد، عدالت کے وقت آنا۔ اور سنو، ساتھ میں جو ہے جن کے خلاف تم دعویٰ کر رہے ہو ان کو بھی لے کے آنا ساتھ میں، تاکہ میں دونوں کا معاملہ سن کر فیصلہ کر سکوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کل آؤں گا، عدالت کے وقت آؤں گا۔ دوسرے دن عدالت لگی صبح اشراق کے وقت، اشراق کے بعد حضرت انتظار کر رہے ہیں، آیا ہی نہیں۔ حضرت کے انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہوئی، عدالت کا وقت ختم ہوا۔ اب دوپہر کا وقت جب قیلولہ کا آیا، حضرت اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے تو محل کے پاس دربان جو تھا اس سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دربان نے کہا حضرت کے سونے کے وقت دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہنے لگا میں نے اجازت لے لی ہے، جھوٹ بولا، میں نے اجازت لی ہے، دروازہ کھولو۔ الغرض دربان نے دروازہ کھولا، آپ حجرے میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص جو ہے وہ موجود ہے۔ مسکرائے، فرمانے لگے کیا بات ہے، میں نے تم کو کہا تھا کہ عدالت کے وقت آنا، تم نے اتنی دیر کر دی۔ مکاری کرنے کہنے لگا حضور کیا کہوں، یہ جب آپ کی عدالت لگتی ہے تو وہ جو میری قوم والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارا حق تم کو دے دیں گے، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی عدالت کا وقت ختم ہوتا ہے میرا حق دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہارے خلاف جن کے خلاف تم دعویٰ کرو وہ لوگ کہاں ہیں؟ اب باتوں میں ایسا لگایا کہ وہ بھی قیلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ مسلسل 2 دن سے آپ کو نیند نہیں ہے، 2 دن وہ وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کل عدالت کے وقت آنا، عدالت کے وقت کل آنا، اور ساتھ میں ان کو لے کر آنا۔ اچھا، ساتھ میں اگر تم نہیں لے کے آ رہے ہو ان کا نام بتا دینا، ہم منگوا لیں گے، ان کو بلوا لیں گے، ہم بلوا لیں گے، تم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے ان کو بلوا لیں گے۔ اب جب تیسرے دن اشراق کے وقت عدالت لگی، پھر یہی معاملہ ہے، حضرت نے انتظار کیا، آیا ہی نہیں۔ اب حضرت کے قیلولے کا وقت ہوا تو آپ نے دربان کو تاکید فرمائی اب کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے، دروازہ اب جو ہے بالکل نہیں کھولنا ہے، 2 دن سے میری نیند نہیں ہوئی ہے۔ دربان نے کہا جی حضور جیسا آپ کا حکم ہو۔ اب جب آپ
آرام کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے، دربان کے پاس آئے، دربان نے بالکل نہیں آیا، دروازہ کسی کے لیے کھولا جائے گا، حضرت نے 2 دن سے آرام نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کھولا جائے گا۔ اب ابلیس تھا، شیطان تھا، جن تھا، روشن دان سے کھڑکی سے جو ہے اندر محل میں داخل ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص موجود ہے۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، پلمانے لگے، کیا بات ہے؟ پھر اکیلے آ گئے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو دربان کو منع کیا تھا کہ جو ہے دروازہ نہیں کھولنا ہے، پھر کس طریقے سے اس نے جو ہے دروازہ کھول دیا۔ آپ جب دروازے کے پاس گئے، دیکھا کہ دروازہ تو ایک دم اچھی طریقے سے بند ہے۔ آپ کو معمہ تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا، فرمانے لگے کیا بات ہے، دروازہ تو بند ہے، تم اندر کیسے آ گئے؟ کہنے لگا روشن دان سے آیا ہوں، کیا کروں، قوم والوں نے بہت ستایا ہے، پریشان کر رہے ہیں، آپ اندر جو ہے آرام کر رہے ہیں، سکون کی نیند لینا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اتنے دنوں سے پریشان ہیں۔ حضرت نے فرمایا روشن دان سے آنا اتنا آسان نہیں ہے، یقیناً تو ابلیس ہے، شیطان ہے، لعین ہے۔ کہنے لگا جی حضور میں ہی شیطان ہوں، ابلیس ہوں، لعین ہوں، کیا کروں؟ میرے چیلوں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن آپ کو نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا۔ میں بھی اتنے دنوں سے آپ کو پریشان کر رہا ہوں، 3 دن سے آپ کی نیند نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کو غضبناک کرنے کی کوشش کی، غضبناک نہیں ہوئے، میں نے آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اپنی عبادت کو بدستور جاری رکھا، آپ نے برابر جو ہے وہ فیصلے فرمائے، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر ہمارا قابو نہیں چل سکتا، یہ کہہ کر وہ جو ہے بھاگ گیا۔ حضرت ذوالکفل یہ اللہ کے نبی ہے، 80 سال کی عمر مبارک ظاہری آپ کی رہی، اور جو ہے فلسطین کے ایک شہر موان میں جو ہے حضرت کا مزار مقدس ہے، وہیں پہ آپ جو ہے وہ آرام فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسماعیل اور ادریس ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھ رہے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔